بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک جب حمزہ سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوا، کبیر کے پاس میں گئی تھی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیا، کہنے کہا جاؤ کورٹ سے لو، کورٹ میں جاؤ، تم نے پرچہ پہ سائن کیا ہوئے ہیں سب، آئندہ ادھر نہیں آنا۔ پھر جب حمزہ کہتا ہے کہ تم کو وہاں کیوں گئی، تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی جو میں کہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو تم ہر وقت بیٹی 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 کرتی رہتی ہو، تمہاری بیٹی ہے میری نہیں ہے، سمجھا کرو۔ آپ کی وجہ سے میں اتنے بڑے مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس کے بعد فلک کی دوست انم گھر آتی ہے اور یہی اس کی قیامت کا دن ہوتا ہے۔ آتی ہے اور اس کے بعد اس سے باتیں چیتیں کرتی ہے، اور جب وہ فلک سے کہتی ہے کہ تم نے نوال اور کبیر کے درمیان اتنی غلاظت بھر دی تھی اور تم نے نوال پر جھوٹ الزام لگائے اور ان کا آپس میں کوئی چکر نہیں تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ مگر تمہاری فلک کو تو لگتا تھا کہ جس کے پاس بہت ساری دولت ہو اور بہت ساری دنیا میں عیاشی ہو، تو وہ تو اسی طرح تم نے کر کے اور حمزہ سے شادی کری، اور تم کو اتنا اس نے رکھا پالا، اتنی عزت دی، تم کتنی غلیظ ہو۔ وہ کہتی کیا بات کر رہی ہو آپ؟ پھر اس کے بعد سننے لگی، بہت دولت کا آپ کو غرور تھا، آپ نے یہ کیا۔ اب ان کے آپس میں چکر چلا گیا، مگر ہماری فلک کو تو یہ لگتا تھا کہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہو، بہت جس کے پاس ہو بہت آشامی ہو، تو کبیر سے طلاق لے کے اس کو ہٹایا اور پھر اس چکروں میں ان دونوں کو بدنام کیا اور اس کی دماغ میں حمزہ کے ڈالا، اور وہ بھی ایسے ہی نکلا۔ لیکن اب کیا کرے، چڑیا چھپ گئی کھیت۔ اچھا، اس کے بعد حمزہ سے شادی کر لی اور الزام نوال پہ لگا دیا۔ اس کے بعد حمزہ کی سہیلی ساری باتیں حمزہ نے سن لی، کیوں آ چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور پیچھے کھڑا ہو کے سب سن رہا تھا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، اور یہ دل میں کہہ رہا۔ جب ایسا ہوا تو جلدی سے آیا اور فلک کو آتے ہی جناتے دار چماٹا مارا، ایسا مارا بس پوچھو مت۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، پھر اس کو مار کے تو وہ اس کی ماں کہتی ہے دیکھو میں نے پہلے سے بھی آپ کو کہا تھا، بہن بھی بولتی تم نے کسی کی بات نہ مانی، کہ دیکھو نوال اتنی اچھی بیٹی، یہی ظالم ہے، یہ احسان فراموش ہے۔ بہرحال وہاں پہ پھر کبیر کو پولیس کا ٹیلی فون آتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو جس نے اغوا کیا ہے، وہ اغوا کار کو خوب ہم نے اس کی معلومات کی ہے، وہ حمزہ کا نام لے رہا ہے کہ اسی کے کہنے پہ اس نے اغوا کیا، پیسے دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کو جلدی سے اندر بند کرو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ بڑا افسوس کرتا ہے کہ یہ دیکھو۔ اس کے بعد کبھی جب سنتا ہے کہ یہ تو حمزہ کا کام ہے،
میرے بیٹے کو اس نے اغوا کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر حمزہ اس کے بعد پولیس وارنٹ لے کے آتی ہے اور وہ جیل گاڑی میں بیٹھ کے اس کو جیل لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ وہ قید ہو جاتا ہے. اور پیچھے سے جب یہ اس کو پتہ لگتا ہے تو یہ بھی دوڑتے ہوئی آتی ہے. حمزہ پولیس کیوں آئی ہے، کیوں پکڑ کے جا رہی ہے، دنیا بھر کے تباہی کر رہی. اس کی ماں کہتی ہے خبردار، یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، اور تم نے بہت ہمیں پریشان کیا. اور اس کو اتنا غصہ آتا ہے، دیکھو یہ مت کرو یہ مت کرو. کہتی ہے آپ میری بات مانو. بولا نہیں. گارڈ، کیا میرا منہ دیکھ رہے ہو تم؟ جلدی سے اس کو گیٹ کے باہر کرو ورنہ میں کچھ کر دوں گی. امی ایسا کیوں کر رہی ہو، امی ایسا کیوں کر رہی ہو، میرا کوئی کچھ نہیں ہے. خبردار. پھر گارڈ دو آتے ہیں اور وہ جو کام والی جو وہاں کام کرتی ہیں عورتیں، وہ بولے پکڑ کے نکالو اس کو. دروازے کے باہر اس کو پھینکتے قبر. پھر وہ پھر ادھر پھر دکھایا جاتا ہے. یہ کام تو ہو گیا، سمجھے نا. اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ نوال اور کبھی کو پتہ لگتا ہے کہ وہی اغوا گار ہے، اور وہ آج کل جیل میں چلیں نظارہ کریں اس کا. پھر دونوں مل کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جیل میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح مجرم کی طرح. یہ جو کبیر کہتا ہے کہ بڑا گھٹیا انسان ہے تو، ایسا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. تو نے میری بیٹی کا اغوا کیا، تو شرم نہیں آئی؟ تو چلو پل پانی میں ڈوب کے مر نہیں گیا؟ بہرحال وہ کیا کہتا، وہ تو سارا کے سارا زمین میں گڑ گیا. بے عزت اتنا ہوا. اور اس کو افسوس تو ہو ہی رہا تھا کہ اس نے کام تو بہت خراب کیا. تو کوئی بلانے آتا ہے کہ بھئی آپ کو سائن کرنی ہے دستخط پہ، پولیس والا. تو کبھی وہاں جاتا ہے سائن کرنے، اور یہ اکیلی پڑ جاتی ہے. کون؟ نوال. پھر نوال کہتی ہے اتنا غلیظ انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا. اتنا تمہیں کہا کہ یہ تمہیں تباہ کر، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ ماں کی نہیں ہے، بہن کی نہیں ہے، اپنے کسی کی نہیں ہے. پھر بھی تمہارے مغز میں یہ بات نہیں آئی ہے. اس کے کہنے پہ سارا کام کیا. اب افسوس ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب سڑتے رہو اس میں، جاؤ. ساری پھر بولتے مجھے ذرا ایک بات سن لو، میں بڑا افسوس، مجھے معافی تو نہیں مانگنی، مجھے معافی نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو. اور اس کے بعد وہ واپس چلی جاتی ہے. جراسک کو سن کے آپ دیکھیں گے یہ تو سیکنڈ لاسٹ ہے. اب آخری میں کیا ہوتا ہے، یہ بیمار ہو جاتی ہے، یہ خود سے مر جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. یہ فلک کا دیکھنے کے لیے ضرور میرے چینل، اور سوری میں نے کہا، میں نہیں کہوں گا، میرے چینل کو ضرور دیکھو، میں یہ کہتا ہوں اور کچھ نہیں. اور دیکھنے کے بعد چلو کیلیفورنیا کانکرڈ USA. آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.